لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ سامنے پیش کی جا رہی ہے. پچھلے درس میں جو ہے آیت نمبر 35، لیکن آج کے درس میں آپ کے سامنے آیت نمبر 36 ہے، جس میں پروردگار جو ہے خاندان، رشتہ دار اور دوست احباب، مساکین، تمام افراد کے خیال کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے. ہر ایک کی یعنی دیکھ بھال کرنا جو ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اسلام ہمیں متوجہ کرائے. غور کریں آپ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور کیجیے ایک آیت کریمہ ہے، ترجمہ پہلے کر دو آپ سامنے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اور خدا ہی کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو. اور ماں باپ، اور کیجیے گا نمبر 1 ماں باپ، یعنی عبادت پروردگار کے بعد، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو شریک قرار نہ دو. عبادت خدا کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ یہ کہ ماں باپ، رشتہ دار یعنی قرابت دار، اور یتیموں اور محتاجوں یعنی مساکین، اور رشتہ دار جو پڑوسی رشتہ دار ہوں یعنی پڑوسی رشتہ دار ہوں اور اجنبی پڑوسی ہوں ہیں، اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور پڑوسیوں، اور اپنے زرخریز غلام اور کنیز کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بگاڑنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. اب آپ غور کریں، اس میں بہت سارے مطالب ہیں، تمام مطالب کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ جو ہے دیکھیے اس میں غور کرنا ہے. عبادت پروردگار، ایک ایک جملہ میں آپ کو ایک ایک بات عرض کرتا چلوں. عبادت پروردگار، اسی لیے دیکھیے قرآن نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے. میں نے سورہ یاسین میں کہا ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے نا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلا کھلا دشمن ہے. تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، شیطان کی نہیں کرنی ہے. شیطان کہنا نہیں ماننا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسوں کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات نفسانیوں کو اپنا معبود مان لیتے ہیں. یعنی اب منع کیا جا رہا ہے کہ خواہشات کی عبادت کرنا، خواہشات کا کہنا ماننا یہ حرام ہے اسلام میں، قرآن نے منع کیا ہے. اسی لیے ہر جگہ پہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے پروردگار ان اعبدونی، تم میری عبادت کرو. یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، اللہ کا شریک قرار دینا. بہرحال مختصر بیان کر دیا ہم نے، باقی باتیں آگے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے ایک ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ تم احسان کرو، تم جو ہے نیک برتاؤ کرو. کن کے ساتھ؟ پہلے ماں باپ کا تذکرہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں قرآن نے مختلف انداز سے جو ہے باتیں بیان کی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرآن نے متوجہ کیا. اور یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان سے جو ہے اف تک نہ کہو. تو بہرحال جو ہے ماں باپ کے بارے میں یہاں تک کہا ہے کہ رضا الوالدین رضا اللہ و سخط الوالدین سخط اللہ. والدین کی رضایت ہی اللہ کی رضایت ہے اور والدین کی ناراضگی ہی اللہ کی ناراضگی ہے. اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے
ذل قربا، رشتہ دار، جس کو صلہ رحم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی عام طور پہ رشتہ داروں سے میل محبت، رشتہ داروں سے جو ہے یعنی بھائی یعنی آپس میں میل جول رکھنا ہے نا، یہ جو ہے بہرحال اسلام نے کہا ہے کہ یعنی اچھا برتاؤ کر کے جو ہے تم صلہ رحم کرو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم از کم جا کر سلام کر کے چلے آؤ، زیارت کر کے چلے آؤ، ملاقات کر کے چلے آؤ۔ بہرحال یہ ہے رشتہ داری نبھانا، ذی القربہ سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد یتامہ، یتیموں کا خیال کرنا۔ لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلو، صلہ رحم کے فوائد ہیں، یعنی رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، بڑے فائدے اس کے۔ پہلا فائدہ ہے کہ مال میں برکت، پیسے میں بہت برکت ہوتی ہے اگر انسان رشتہ داری نبھاتا ہے۔ عمر میں برکت، دعائیں ملتی ہیں، انسان کی زندگی میں اضافہ، بیماریوں سے نجات، موت میں تاخیر، یہ سب صلہ رحم کے نتیجے میں ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ صلہ رحم کے نتیجے میں ہے۔ والیتامہ، یتیموں کا خیال کرنا، والمساکین، مسکینوں کا خیال کرنا۔ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ مساکین کا خیال کرنا، مساکین کا مطلب ہوتا ہے جو نادار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ یعنی یہاں تک جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ روز قیامت جب پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں جگہ ملی ہے، تو وہ جملہ قرآن میں موجود ہے، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ کھانا نہیں کراتے تھے مسکینوں کو۔ ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیک برتاؤ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مساکین کا بھی خیال کرنا واجب ہے، ضروری ہے، مساکین کا خیال کریں۔ والجار ذی القربہ، اور وہ پڑوسی، اب دیکھیے یہاں پہ یعنی زور دیا جا رہا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، کہ پڑوسیوں کے بارے میں یہ ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار پڑوسی ہو، ذی القربہ نہیں رشتہ دار ہو، مثلاً چچا ہے یا بھائی ہے نا، یا مثال طور پر جو ہے قریبی ہی میں جو ہے کوئی اور ماموں رہتے ہیں، خالہ رہتی ہیں، مثلاً یہ قریب کے رشتہ دار جو موجود ہیں، پڑوسی جو رشتہ دار ہیں۔ والجار الجنوب، یعنی جو کہتے ہیں بہرحال ایسے پڑوسی ہیں جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہیں، یعنی رشتہ داری نہیں ہے لیکن ہے پڑوسی۔ اس میں چاہے پڑوسی رہے، چاہے غیر مسلمان ہو چاہے مسلمان ہو، ہر کوئی شامل ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ کسی نے رسول سے پوچھا کہ ہمسائے کا حق کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے فرمایا لوگوں وہ تمہیں پکارے، اگر آواز دے تو تم جواب دو، فوراً جا کے اس کے یعنی بات جب پکارے تو تم اس کے قریب جاؤ، اس کا جواب دو کہ ہاں کیا چاہتے ہو تم، اور دستگیری کرو اگر قرض مانگے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر وہ تم سے مدد مانگے کہ بھائی آج پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ دے دیجئے، تو قرض مانگے تو تم دو، باقاعدہ قرض دو، قرض دے دو، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر قرض مانگے تو دو، اگر اس پر مصیبت آ پڑے تو تم پرسا دو جا کر۔ اگر مثال پر اس کے گھر میں موت آ گئی ہے تو تم گھر جاؤ اور جا کر جو ہے اس کو پرسا دو۔ اگر وہ خود مر جائے تو جنازے میں شریک ہو، اپنی دیوار کو اس کی دیوار کے سے بلند نہ کرو۔ لیکن یہاں تک موجود ہے کہ اگر آپ کی دیوار اوپر کرنے کی وجہ سے کسی پڑوسی کے گھر میں جو ہے دھوپ نہ جا رہی ہو، ہوا نہ جا رہی ہو، رک رہی ہو، ہوا رک رہی ہو، تو تم جو ہے دیوار اپنی کھڑی نہیں کر سکتے اوپر، اتنا حق جو ہے پڑوسی کا موجود۔ اجازت لینی پڑے گی آپ کو اپنی دیوار کو اونچی کرنے کے لیے، اسے اجازت لے، نرمی سے لے، انشاءاللہ اجازت مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہمسایہ جو ہے، جو یہاں کہا گیا ہے کہ ذی القربہ جو نزدیک ہیں، رشتہ دار جسے ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور ایک جو ہے کہتے ہیں رشتہ دار جو کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی جو ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، دوسرا جو ہے کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ ایک ہمسائے جو نزدیک ہے، ایک ہمسائے جو دور ہے۔ بھائی 40 گھر تک ہمسایہ ہے، 40 گھر تک جو ہے پڑوسی ہوا کرتے ہیں، یعنی چاروں طرف۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ
بعض لوگوں نے کہا کہ ہمسائے نزدیک سے مراد جو ہے یعنی اہل اسلام ہے، اور دور والے پڑوسی جو ہے اس سے مراد غیر مسلمان ہے. تو بہرحال کوئی بھی ہو، چاہے نزدیک ہو، چاہے دور ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، بہرحال پڑوسی ہیں. اور پڑوسی کے بارے میں جو ہے مولانا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں جلدی صاحب کے سامنے کہ اللہ فی جیرانکم، اللہ کے واسطے پڑوسیوں کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو. یہاں تک جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے پڑوسیوں کا خیال کرو، اور اس طرح خیال کرو کہ میں نے جو ہے کہتے کہ یعنی نبی جو ہے ہمیشہ وصیت کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے نصیحت کرتے تھے، کیونکہ اس میں کہا ہے فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے جو ہے یعنی نبی کی وصیت ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو. اور یہاں تک جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ ما زال یوصی بہم، ہمیشہ جو ہے نبی کریم وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں، نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے جو ہے گمان کیا کہ کہیں وہ وارث نہ بن جائیں. جس طرح اور کو ارث میں اور ترکے میں جو ہے حصہ دیا جائے گا، ویسے کہیں ایسا نہ ہو کہ وارثین میں جو ہے پڑوسی بھی شامل ہو جائیں. اتنا خیال کرتے تھے پڑوسیوں کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ 3 بار نبی نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا کہ واللہ لا یؤمن. نبی نے 3 مرتبہ کہا قسم بخدا وہ مومن نہیں ہے، قسم بخدا وہ مومن نہیں ہے، قسم بخدا وہ مومن نہیں ہے. الذی لا یامن جارہ بوائقہ، یعنی لا یامن جارہ بوائقہ. بوائق کہتے ہیں مزاحمت ایجاد کرنا، پریشان کرنا. تو نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جو ایسا ہو کہ جس کی مزاحمت، جس کی جو ہے یعنی جس کے مزاحمت سے جو ہے پڑوسی محفوظ نہ رہے. لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی مزاحمت سے پڑوسی جو ہے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے. یہ نبی نے فرمایا. یہ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص پڑوسیوں کو زحمت میں ڈالتا ہے، پڑوسیوں کو جو ہے پریشان کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے پریشان کرتا ہے، مثلا آپ اس کے گھر میں کوڑا ہی ڈال دیتے، آپ اس کے دروازے پہ کوڑا پھینک دیتے مثلا، تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال جو ہے نبی پسند نہیں کرتے، اور وہ مومن نہیں ہے شخص. اگر جو ہے مثال تو یہاں تک روایت موجود ہے کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ اور پڑوسی تمہارا بھوکا سو جائے تو تم مومن نہیں. یہاں تک جو ہے خیال کرنا ضروری ہے. رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، نیک برتاؤ کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الجوار یأمر الدیار ویزید فی العامار. اور کیجیے گا، یعنی نبی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا گھروں کو آباد کرتا ہے. یعنی جس گھر میں اتنا خیال ہو کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اس گھر میں رونق پیدا ہو جاتی ہے، وہ گھر جو ہے آباد رہتا ہے. اور جس گھر جو پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے اس کا گھر جو ہے ویران ہو جاتا ہے. وَيَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ، اور مولا فرما رہے ہیں کہ عمر میں اضافہ اللہ کر دیتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے اگر پڑوسیوں کا اچھا برتاؤ کرو. یہاں پہ ایک جملہ جو ہے اس میں موجود ہے کہ الصاحب، دیکھیں یہاں پہ ہے نا کہ الصاحب بالجنب، جب پڑوسیوں کے بارے میں بتایا پھر کہا کہ الصاحب بالجنب،
یعنی کیا کہا؟ یعنی وہ افراد جو تمہارے پہلو میں بیٹھتے ہیں، مصاحبین، ساتھی، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اب یہاں پہ جو ہے مراد کون کون ہے؟ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھی کوئی مل گیا، اچھا برتاؤ کرو۔ واقعی جو دوست ہے آپ کا، وقتی طور پہ کوئی دوست ہے آپ کا، تو یہ مصاحبین میں سے ہو جائے گا۔ ہمکار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد، یہ بھی مصاحبین میں آ گئے۔ مراجعان، آپ سے آ کر ملتے ہیں لوگ، آپ کے گھر کوئی آیا ملنے کے لیے، تو یہ بھی جو کہتے ہیں مصاحبین میں سے۔ آپ اس کو گھر کے باہر کھڑا کیے ہوئے ہیں، بیچارہ گھنٹہ بھر جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ گھر میں بلا کے بیٹھال پر بھی نہیں رہے ہیں، غلط ہے نا۔ بیٹھائیے، چائے پلائیے، احسان کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، آپ کے مصاحبین میں سے قرآن کہہ رہا ہے۔ مراجعین، شاگردان، آپ کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجیے۔ مشاورین، آپ سے مشورہ لینے والے افراد آئے، آپ باہر ہی کھڑا رکھیں گے؟ نہیں، گھر میں دیجیے جگہ، اس کو بیٹھا لیے، احترام کیجیے، چائے پانی پلائیے۔ خدمت گزاران، آپ کسی سے خدمت لے رہے ہیں، مطلب آپ گھر بنوا رہے ہیں، تو آپ کے ہاں مزدور کوئی کام کر رہا ہے، مستری کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ بھی مصاحبین میں آ گیا، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، نیک برتاؤ کرو۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے ہمیں چند باتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے والدین کے ساتھ نیک کا برتاؤ کیجیے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مساکین سے، پڑوسیوں سے، کوئی بھی پڑوسی ہو آپ کے ساتھ جو کہتے کہ رہتے ہیں، جو ہم نے مصاحبین بتایا آپ کو۔ اور ابن سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو بہرحال جو ہے راستے میں جو یعنی رہ جاتے ہیں، ابن سبیل اسے کہتے ہیں راستے میں پریشان ہے نا۔ ابن سبیل جو ہے اس کو کہتے ہیں اپنے گھر میں جو ہے پیسے والا ہے، لیکن راستے میں پیسہ اس کو کم پڑ گیا، یا پیسہ گر گیا ہے نا، یا چوری ہو گیا پیسہ، اب وہ پریشان ہے، اسے ابن سبیل کہتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے اختیار میں افراد موجود ہیں، چاہے کہتے کنیز ہوں اور چاہے کہتے آپ کے غلام ہوں۔ بہرحال یہ اس وقت تو نہیں ہے۔ بے شک پروردگار جو ہے اکڑ کر چلنے والوں کو اور بہرحال جو ہے شیخی بگھارنے والوں کو، شیخی بازوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کبھی جو ہے انسان یہ نہ سوچے میرا اسٹیٹس، میرے پاس پیسہ، میرے پاس گھر، یہ سب غلط ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو بھی آئے ہر ایک کا احترام کرو۔ اسی لیے کہا گیا اکریم الضیف، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، وہ بھی مصاحبین میں سے ہو گیا۔ مشاورین، مشورہ لینے کے لیے آیا، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا، وہ بھی مصاحبین میں سے ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، نیک برتاؤ کیجیے، ملیے اچھی طریقے سے۔ یعنی یہاں تک کہا گیا کہ آپ کہ گھر پہ کوئی مہمان آ گیا تو آپ کے لیے بہرحال رحمت ہے، مہربانی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یعنی جب روایت یہاں تک موجود ہے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو تمام مصیبتیں، پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، باہر، گھر کے باہر۔ آئیے مل کے دعا کرتے باہر گائے معبود میں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آواز و سامی شمار فرما، امام کے ظلم میں تعریف